اب آپ کو بیان کریں گے برج جدی یعنی زوڈک سائن کیپریکون کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم خے گاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، بلکہ اس عشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے وقت کے دوران آپ کے گھر کی تزئین و آرائش اور گھر کے اوپر اخراجات بھی ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سواری یا مکان خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں اس عشرے کے پہلے 5 ایام ان کی یہ خواہش کی تکمیل کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس عشرے کی 1 سے 6 تاریخ کے وقت کے دوران آپ کی اپنی اولاد سے وابستہ خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اس عشرے کے پہلے 6 ایام آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ آپسی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کچھ ایسے تنازعات پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے بات دوری تک جا سکتی ہے۔ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت تبدیلی نوکری کے بارے میں سوچنا یا فیصلہ لینا آپ لوگوں کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے لیا گیا فیصلہ آپ کے لیے زیادہ فیزیبل نہیں ہے۔ جو اپرچونٹیز یا جو ایکسپیکٹیشن لے کے آپ دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں وہ وہاں پر آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ چیزیں صرف باتوں کی حد تک رہ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج جدی والوں کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط حربے استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے وقت کے دوران آپ رشتہ داروں پر اور اپنے آفس کولیگز وغیرہ پر بھی اخراجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ازدواجی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی آپسی ناراضگی ہوئی بھی ہو تو بھی اس وقت کے دوران معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ دونوں کے پاس اپرچونٹیز ہوں گی کہ معاملات کو بہتر کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ برج جدی والی خواتین جو گھریلو معاملات کے حوالے سے پریشان تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران گھریلو معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ وہ گھریلو خواتین جو گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام یا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں ان کے پاس بھی اس کام کے آغاز کے حوالے سے خاصا بہتر وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج جدی والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات آپ کے حق میں یا فیور میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سفر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اندرون ملک سفر تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن بیرون ملک سفر کے حوالے سے اتنی کوئی پوزیٹیو صورتحال نہیں ہے، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے اپلائی مت کریں یا کسی شخص کو پیسے مت دیں، کیونکہ وہ آپ کا کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا شکور۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق کھانا بطور صدقے کے طور پر لوگوں کو کھلائیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 5 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران گارنیٹ جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے کے پہلے 6 ایام آپ کے اپنے یار دوستوں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ خاصے بہتر رہنے والے ہیں، بلکہ وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہے یا کسی شخص کو کوئی ادھار وغیرہ رقم دے رکھی تھی اس کی واپسی کے حوالے سے پریشان ہے، ان معاملات کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں، ان سے رائے لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی مدد سے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، لیکن ذہنی پریشانی کا کچھ شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ معاملات کو آپ اپنے ذہن پر حاوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نیند اور آپ کا سکون جو ہے وہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر آپ مالی معاملات کے حوالے سے اور دشمنوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوں گے، ڈپریسڈ ہوں گے کہ آپ ان معاملات کو اپنے ذہن پر حاوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف وہ افراد جن کا قانونی معاملہ کوئی چل رہا ہے یا قانونی کوئی کیس چل رہا ہے وہ بھی ان معاملات کو اپنے ذہن پر حاوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ملازم پیشہ افراد کو چاہیے کہ دفتری ماحول یا دفتری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن میں نہ آئیں یا بہت زیادہ ڈپریس نہ ہوں، کیونکہ معاملات کچھ اونچ نیچ کا شکار تو ہوں گے لیکن اتنے خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ بات آپ کی نوکری ختم ہونے یا بہت زیادہ آپ کی ڈیموشن ہونے کی طرف چلی جائے۔
زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہو، کوئی معلومات چاہتے ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔